کہ بے شک میں اللہ ہوں کہ نہیں ہے کوئی لائق الوہیت. اب یہاں الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا اس کے پورے ڈائمنشن یعنی اس کے پوری صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں. یعنی پناہ حاصل کرنا وہ بھی اللہ کے لیے، رجوع کرنا اللہ کی طرف، حالات میں ناسازگار حالات میں توجہ کا مبذول ہونا اللہ کی طرف. یعنی کبھی حالات ناسازگار ہوئے اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول نہیں ہو رہی، کسی اور کی طرف میں پہلے متوجہ ہوں، تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو اس کی اس صفت کے ساتھ الہ تسلیم نہیں. مصیبت میں پہلے جب مصیبت آئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. کیوں؟ الہ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دینے والا. تو اللہ ہی الہ ہے. اب کسی زندگی کے یعنی ایمان اگر میری زندگی کا احوال ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا اگر مصیبت آتی فلاں کی طرف متوجہ ہوا، مال کی کمی ہوئی تو فلاں کا خیال آیا کہ وہ دے دے گا، کچھ گھر کا مسائل پیدا ہوئے تو فلاں کی طرف جو ہے امید یا کچھ لوگوں سے وابستگی تھی تو اس کی طرف نگاہیں اٹھیں. تو یہ الوہیت کے منافی ہے، کیونکہ اللہ جب ملتجی یعنی پناہ دینے والا، اللہ جب لوگوں کو اپنے قرب میں لانے والا ہے، تو اس معنی میں اس کے سارے اوصاف کے ساتھ الوہیت کو تسلیم کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. کیونکہ عبادت کا یہی کلائمیکس ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی تمام ہی یعنی اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو اس کی حاکم تشریعی بھی ہے، حاکم تکوینی بھی ہے، تمام امور کا وہی حاکم ہے، تمام مرضیوں کا وہی مالک ہے. میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمام حیثیتیں صرف اللہ کو سزاوار ہیں. میری حیثیت بس ایک بندے اور ایک غلام کی سی ہے کہ جو اللہ فرما دے بس وہ میں کر لوں، جس سے اللہ تعالیٰ روک دے بس میں اس سے رک جاؤں. تو یہ میری حیثیت ہونا چاہیے اور اس کا ہمیشہ شعور اور اس کا ہمیشہ احساس اپنی زندگی میں اور اپنے ذہن میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اصلاً عبادت ہے. ورنہ انسان اگر اللہ تعالیٰ یعنی اس شعور سے بیگانہ ہو کر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس شعور اور اس فہم سے بیگانہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو اس شعور کے بغیر اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے اور اس کی روح کہیں اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے، اس کی فطرت کوئی اور ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک حیوانی فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت حیوانی پر یا فطرت ایمانی پر پیدا ہوتا ہے. پھر معاشرہ اور سوسائٹی اور اس کے والدین اور اس کا پورا ماحول اس کو حیوانی فطرت کی طرف لا کھینچتا ہے. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جبلی یعنی فطرت جبلی سے فطرت ایمانی کی طرف کا سفر کیسے طے کیا جائے. یعنی انسان کے اندر بہت سارے جبلی اس کے اپنی فطری بہت ساری ضرورتیں ہیں جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے. تو اس فطری اور حیوانی جبلتوں کو چھوڑ کر یا ان فطری اور حیوانی جبلتوں پر قبضہ کر کے ان کو کنٹرول کر کے اپنے نفس کو ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے لیے روحانی بنانے کی کیا ضرورت؟ سب سے بنیادی پوائنٹ کیا چیز ہے جس سے انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے؟ اس کا نفس. تو وہ جب ٹرانسفارم ہوتا ہے جب اس کا قلب اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی انسان کے قلب یعنی انسان کی پوری جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ قلب، جو تمام افکار و جذبات جس پر سوار ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹوٹ جائے، جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں، جب تک اس کے اندر سے وہ حیوانی قوت ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ روحانی اور ایمانی کیفیت تازہ نہیں ہوگی. تو دل کا ٹوٹ جانا اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں یہ انسان کو جبلی فطرت سے ٹرانسفارم کرتا ہے روحانی اور ایمانی فطرت سے. یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایکسپیرینسیبل ہو جانا، یعنی جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ کی تمام صفات پر، میں اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پر، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. تو اس ایمان کا ایکسپیرینسیبل مجھے اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. جب مجھ سے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ میرے شامل حال رہے، میرے ذہن پر تازہ رہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم. جب میں بالکل بے یار و مددگار ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حمایت ہمیشہ حاصل ہونا چاہیے. یعنی ایمان میرے حال کا ایک مظہر بن جائے اور اس سے کبھی جدا نہ ہو. یہ اصلاً ایمانی کیفیت ہے جو ہمیشہ میرے حال پر طاری رہنا چاہیے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، کہ نہیں ہے میرے علاوہ کوئی اور الہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی الوہیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس پورے مزاج یعنی اس پوری ہم آہنگی کے ساتھ اگر ایمان نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں کرتا،
تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک یعنی ایک نظریہ ہے۔ ہم اور آپ کا ایمان جو ہے وہ ایک نظریاتی ایمان ہے۔ جس طریقے سے ہمارے سوشلسٹ لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ ان کا سوشل ایک پورا نظریات ہے، یعنی اگر آپ ان سے بحث کریں گے تو سوشل پورے نظریے کی بنیاد پر آپ سے بحث کر لیں گے۔ کیپٹلسٹ سے بات کریں گے تو ان کے پاس کیپٹلزم کا ایک پورا نظریہ ہے۔ اگر آپ مارکسسٹ سے بات کریں گے تو مارکسزم کا پورا نظریہ ہے۔ تو وہ نظریے کی بنیاد پر ہم ایمانی نظریے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ سوشلسٹ نظریے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایمان جو عقیدے اور ہماری زندگی کا حال بننا چاہیے، کیونکہ وہ حال نہیں بنا، لہٰذا ایمان کی وہ قوت اس سوشلسٹ کو اس کے قلب تک اپنے اس دعوت کو پہنچانے کے اندر قوت نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں اور نہیں ہے میرے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور پناہ دینے والا، کوئی اور جس کی طرف تم ملتجی ہو سکو، کوئی اور جس سے تم امید لگا سکو، کوئی اور جس سے تم اپنے گناہوں کا مغفرت طلب کر سکو، کوئی اور جس سے تم اپنی امیدوں کو برآور کر سکو، لہذا تم میری ہی اطاعت اور فرمان۔ اس سچے یعنی اس ایمان کی اس پورے شعور کے ساتھ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا قیام کرو، نماز کو قائم کرو لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز میں بھی ایمان انسان کے ایکسپیرینس میں آئے اور اس کا حال بنے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نماز میں یعنی اگر نماز میں انسان کا دل مسجد میں لگ رہا ہے، مسجد میں انسان کو بہت دل چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن یہی کیفیت اور یہی اس کی کیفیت جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، تو اس کی نماز کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کی ایک اور جبلت یعنی اس کی جبلت ریا شامل ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ کہیں گے نمازی ہے، نفلیں بھی ادا کرتا ہے، بڑا دیندار ہے۔ لیکن جب یہی کیفیت گھر میں نہیں ہے، گھر میں وہ مصلی بنا کر نماز نہیں پڑھتا، گھر میں نفلوں کا اہتمام نہیں کرتا، گھر میں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا مذاکرہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اب ڈویل نیچر ہے، وہ ابھی بھی زندگی کے دو مستقل وجودوں پر سواری کرتا ہے۔ ایک اس کا ظاہری وجود ہے جو صرف مسجد میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا باطنی وجود ابھی تک اتنا ہی شریر و فاسد ہے جو گھر میں اس کو مومن نہیں بنا رہا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرگاہ نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ایسا نہ بنا دو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ آتی ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتا ہو۔ اسی لیے ہمارے احوال میں کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چونکہ مسجدیں تو آباد ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزے اور وہ نفلیں بھی اور مستحبات بھی ہم مسجدوں میں ادا کر رہے ہیں، گھر چونکہ اس سے بالکل ویران ہے، لہٰذا ہماری اس بنیادی تربیت کا جو اثر ہے وہ گھروں سے بالکل خارج ہے۔ ہمارے گھروں کی ہماری اولادیں، ہماری چھوٹے بچے وہ نہیں جانتے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی ذکر بھی کرتے ہیں، کبھی قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ اگر نماز اللہ کی یاد کے لیے نہیں تو پھر وہ کسی اور کی یاد کو تازہ کرے گی۔ اسی لیے ہمارا صورتحال یہ کہ نماز کے اندر ہمیں وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں سوائے خدا سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا، ہر چیز وہ یاد رہتی ہے جو ہمیں نماز کے علاوہ یاد نہیں رہتی۔ تو گویا کہ ہمارا ایمان ابھی ایکسپیرینسیبل نہیں، ہم نے ایمان کو ایکسپیرینس نہیں کیا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقد بلغ حلاوت الایمان، کہ جس نے اسلام سے راضی ہوا، محمد کو نبی جان کر راضی ہوا، اور اس طریقے سے اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھا، ایمان کی مٹھاس کو چکھا، ایمان کو اس نے ایکسپیرینس کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جب نماز قائم کرو یعنی میں نماز پڑھنے جاؤں تو اللہ کے لیے جاؤں کہ اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، نماز سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں، اس نیت کے ساتھ میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ نماز جب فرض کا یعنی اذان ہو تو ٹھیک ہے، فرض نماز تو ہمیں پڑھ لیں، لیکن ہماری نیت بھی تو ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھوں۔